ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بابری مسجد کی تاریخ کے بارے میں کہ اس مسجد کو کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا، اس مسجد کی تعمیر کس سن میں ہوئی تھی اور اس کی تعمیر کس قدر حسین و جمیل تھی، جبکہ آپ کو بتائیں گے کہ اس مسجد کی جگہ پر آج تک مسلمانوں اور ہندوؤں میں ہونے والی لڑائیوں کی اصل وجہ کیا تھی اور اس میں کون سازشیں کر رہا تھا اور اس میں مسلمانوں کا خون آج تک کیوں بہایا گیا ہے، جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس مسجد کو مسمار کیوں کیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، 3 گنبدوں والی یہ قدیم مسجد مغل بادشاہ بابر کے دور میں اودھ کے حاکم میر باقی اصفہانی نے 1528 میں تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کے مسقف حصے میں 3 صفیں تھیں اور ہر صف میں 120 نمازی کھڑے ہو سکتے تھے۔ ناظرین گرامی، سین میں 4 صفوں کی وسعت تھی۔ اس طرح بیک وقت 850 نمازی نماز ادا کر سکتے تھے۔ مسجد کے درمیانی مرکزی در کے اوپر 2 میٹر لمبی اور 55 سینٹی میٹر چوڑی پتھر کی تختی کا ایک کتبہ نصب تھا، جس کی پہلی سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے فارسی اشعار کی 3 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ ابتدائے تعمیر سے بابری مسجد میں 5 نمازیں اور جمعۃ المبارک ادا ہوتا رہا تھا۔ عدالتی کاغذات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی قریب یعنی 1858 سے 1870 کے درمیان اس مسجد کے امام و خطیب محمد اصغر تھے۔ 1870 سے 1900 کے درمیانی مدت میں مولوی عبدالرشید نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ 1901 سے 1930 کے عرصے کے درمیان یہ خدمت مولوی عبدالقادر کے سپرد رہی اور 1930 سے 1949 کے درمیان یہ فرائض مولوی عبدالغفار نے ادا کیے۔ بابری مسجد کے مصارف کے واسطے عہد مغلیہ میں مبلغ 60 روپے سالانہ شاہی خزانے سے ملتے تھے۔ نوابان عہد کے دور میں یہ رقم بڑھا کر 300 روپے 3 آنے اور 6 پائی کر دی گئی تھی۔ برطانوی اقتدار میں بھی یہ رقم بحال رہی، غرض کہ اپنی ابتدائے تعمیر یعنی 1528 سے 1949 تک یہ مسجد بغیر کسی اختلاف کے مسجد ہی کی حیثیت سے مسلمانوں کی ایک مقدس اور محترم عبادت گاہ رہی اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ اس میں اپنی مذہبی عبادت ادا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، مستند تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر سے صدیوں پہلے مسلمان اجودھیا میں آباد تھے اور یہاں کے ہندو و مسلم پوری یکجہتی کے ساتھ رہتے سہتے تھے، جبکہ 1855 سے پہلے کسی مذہبی معاملے میں یہاں کے باشندوں کے درمیان کوئی تنازع رونما ہوا یا باہمی ٹکراؤ کی نوبت آئی۔ صحیح تاریخوں اور مذہبی نوشتوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن جب اس ملک پر انگریزوں کا منحوس سایہ پڑا اور ان کا یہاں عمل و دخل شروع ہوا تو انہوں نے اپنی بدنام زمانہ پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت یہاں کے لوگوں میں باہمی منافرت اور تصادم پیدا کرنے کی غرض سے مسجد مندر جنم استہان وغیرہ کا ساختہ قصہ چھیڑ دیا، جس کے نتیجے میں 1855 میں یہودیہ کے اندر زبردست خون ریزی ہوئی اور اس وقت سے لے کر آج تک اختلافات کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی رہی ہے، جبکہ آج اس جگہ کو مندر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، پرانا قصہ ذرا آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ شاطر انگریزوں نے سب سے پہلے جنم استہان اور سیتا کی رسوائی کا افسانہ ترتیب دیا اور ایک ہندو نجومی کے ساتھ مل کر ایک سازش طے کی۔ اس سازش میں ہندو نجومی کو انگریزوں نے کچھ سکھایا اور سکھایا یہ کہ تم ایک زائچہ کھینچو گے اور اس زائچے میں تم بتاؤ گے کہ جنم استہان اور سیتا کی رسوئی بابری مسجد سے متصل احاطے کے اندر موجود تھی۔ پھر اپنے زیر اثر ہندوؤں کو اکسایا کہ ان دونوں پوتر استہانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نقی علی خان، جو نواب واجد علی کا خسر اور وزیر تھا، انگریزوں کی اس سازش میں ان کا معید اور طرفدار تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ناعاقبت اندیش نواب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بابری مسجد سے باہر مگر اس کے احاطے کے اندر جنم استہان اور سیتا رسوئی کے لیے جگہ دے دی جائے۔
इस मंजूरी के फ़ौरन बाद वहाँ पूजा पाठ का निज़ाम शुरू हो गया। इस वक्त मस्जिद और जन्म स्थान के दरमियान हद फाजिल कायम करने की गरज से मस्जिद के सीन के इर्द गिर्द आहनी सलाखों की बाड़ खड़ी कर दी गई। इसी मनहूस तारीख से अयोध्या मजहबी कशमकश शुरू हो गई और यहाँ से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में दस्तों गिरेबां हो गए। नाज़रीन ग्रामी, आपको इस मस्जिद की तारीख की मज़ीद गहराइयों में लेकर चलते हैं। 1857 में जब हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं ने मुत्तहिद होकर बहादुर शाह ज़फ़र की क़यादत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी का बगल बजाया। ज़िला फैज़ाबाद के गज़ेटर से पता चलता है कि इसी वक्त बाहमी इत्तफ़ाक़ को मुस्तहकम करने की गरज से अयोध्या के मुस्लिम रहनुमा अमीर अली और हिंदू रहनुमा बाबा चरण दास ने राम जन्म स्थान और बाबरी मस्जिद के तनाज़े को हमेशा के वास्ते ख़त्म करने की गरज से एक मुआहिदा किया है कि राम जन्म स्थान की मखसूस मुतनाज़े अराज़ी हिंदुओं के हवाले कर दी जाए और हिंदू बाबरी मस्जिद की इमारत से दस्तकश हो जाएं। चुनांचे इस मुआहिदे पर फ़रीक़ैन खुशी खुशी राज़ी हो गए और 2 साल से इख्तलाफ की जो आग भड़क रही थी वो ठंडी हो गई। मगर अंग्रेज़ों को ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद गवारा न हुआ। उन्होंने बाबा रामचरण दास और अमीर अली दोनों को एक साथ इमली के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी और मंदिर मस्जिद के निज़ा को असर नौ ज़िंदा करने की गरज से मुतनाज़े राम जन्म स्थान और बाबरी मस्जिद के दरमियान एक दीवार खींच दी। दोनों के रास्ते भी अलग अलग बना दिए और जज्बाती हिंदुओं को उकसाया कि वो इस तकसीम को मुस्तरद करके पूरी मस्जिद पर दावा करें और इसी के साथ मुसलमानों को भी उकसाया कि वो मस्जिद की अराज़ी से इसका बंटवारे को तस्लीम न करें। चुनांचे ये कशाकश फिर शुरू हो गई, जिसका एक तवील सिलसिला जारी रहा। नाज़रीन ग्रामी, 1948 में जब पूरे मुल्क में फ़िरका वाराना तशद्दुद की आग जल रही थी और पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मची हुई थी, तो 1949, 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात में हनुमानगढ़ी के महनत अबे रामदास ने कुछ चेलों के साथ मस्जिद में घुसकर ऐन महराब की जगह मूर्ति रख दी, जिसके खिलाफ उसी वक्त ड्यूटी पर मुकर्रर कांस्टेबल मातू प्रसाद ने सुबह को थाने में हस्बे ज़ैल रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में लिखवाया कि अबे रामदास, सदर्शन दास और 50-60 नामालूम लोगों ने मस्जिद के अंदर मूर्ति नस्ब कर दी है और इससे मस्जिद को नापाक किया है, जिससे नुक़्स अमन का ख़तरा पैदा हो गया है। इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर फैज़ाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ने दफ़ा 145 के तहत मस्जिद पर हमला करने वालों के बारे में प्रूफ मांग लिए, जबकि उनको हिफाजती रिसीवर मुकर्रर कर दिए। नेज़ फ़रीक़ैन के नाम नोटिस जारी किया कि अपने अपने दावे और सबूत पेश करें। सिटी मजिस्ट्रेट का ये गैर मुनसफ़ाना अमल ज़ुबान हाल से बता रहा है कि मस्जिद में बुत रखने की कार्रवाई गैरी साजिश के तहत अमल में लाई गई थी, वरना एक कदीम जुमा और जमात से आबाद मस्जिद के बारे में सबूत तलब करना क्या माने रखता है। सीधी बात यह थी कि मातू प्रसाद कांस्टेबल की रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिमीन को करार वाक़ई सज़ा दी जाती और मस्जिद से मूर्ति निकाल कर इस मसले को ख़त्म कर दिया जाता। मगर हैरत है कि हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सियोहारी रहमतुल्लाह अलैह ने आन जहानी पंडित जवाहिर लाल नेहरू को इस संगीन मामले पर तवज्जो दिलाई और उन्होंने यूपी के वज़ीर आला गोविंद बल्लभ पंडित को लिखा कि मसले को फिलफौर हल करें। फिर भी इस सिलसिले में कोई मस्बत कार्रवाई नहीं की गई और मजहबी जानिबदारी का इक़्तिदार सेकुलरिज़म और कानून व इंसाफ पर गालिब रहा। नाज़रीन ग्रामी, इस सिलसिले में मुसलमानों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी थी। इस हादसे के वक़्त मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मेरे ज़हन में ये सवाल गूंज रहा है कि मुस्तक़बिल में मुसलमानों को एक मिल्लत की हैसियत से कबूल किया जाएगा या नहीं। अगर इसका जवाब असबात में मिलता है तो बाबरी मस्जिद से बुत हटा दिए जाएंगे और अगर आइंदा चलकर इसकी नफ़ी होती है तो इंतज़ार कीजिए दूसरी मस्जिदों में भी इसी तरह के हादसात पेश आ सकते हैं।
آج کے واقعات سے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ اس حادثے کے بعد 16 جنوری 1950 کو گوپال سنگھ نامی ایک شخص نے ظہور احمد، حاجی محمد فائق، حاجی پھیکو احمد حسن عرف اچھن، محمد سمیع، DMCT مجسٹریٹ اور سرکار اتر پردیش کو پارٹی بنا کر یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ مسجد جنم استھان ہے، ہم یہاں پوجا پاٹ کرتے ہیں، مگر مسلمان اور ضلع حکام اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، لہٰذا اس رکاوٹ کو ختم کر کے ہندوؤں کو ان کی پوجا پاٹ کی باضابطہ طور پر اجازت دے دی جائے۔ اس مقدمے کے دائر ہونے کے تیسرے ہی دن یعنی 19 جنوری 1950 کو عدالت میں ایک امتناعی حکم جاری ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہندو مسلمان دونوں کو داخلہ مسجد میں ممنوع کر دیا جاتا ہے۔ پھر 13 مارچ 1951 میں عدالت نے پجاری کو مسجد کے اندر جا کر پوجا اور بھوگ کرنے کی اجازت دے دی، مگر مسلمان اپنی عبادت گاہ میں خدائے وحدہ لا شریک کا نام لینے سے محروم رہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب ظلم و ناانصافی کو طاقت و حکومت کی پشت پناہی حاصل ہو جاتی ہے تو آئین و قانون اور عدالت سب اس کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ دعوے مذکورہ کو جواب دہی کرتے ہوئے فیض آباد کے SP کرنا سنگھ نے 1 جون 1950 کو جو جواب دعویٰ عدالت میں داخل کیا، اس میں لکھا تھا: زمانہ قدیم سے بابری مسجد ہے، اس میں مسلمان ہمیشہ سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہندوؤں کا اس سے کوئی واسطہ و سروکار نہیں۔ ڈپٹی کمشنر فیض آباد نے اس مقدمے سے متعلق 1 جولائی 1950 کو جو حلف نامہ داخل کیا تھا، اس میں بھی بابری مسجد کی مسجدیت کا اعتراف و اقرار موجود ہے۔ مذکورہ بالا مقدمہ کے علاوہ 1961 میں 2 مزید مقدمات دائر کیے گئے، ایک رام چندر داس کی جانب سے اور دوسرا مذہبی موہی اکھاڑا کی طرف سے، جس کے جواب میں جمعیت علماء ہند اور UP سنی سینٹرل وقف بورڈ کی جانب سے بھی مقدمات قائم کیے گئے، جن میں کہا گیا تھا کہ یہ بابری مسجد مسلمانوں کی مسجد ہے، جس میں وہ 1528 سے برابر عبادت کرتے رہے ہیں، لہٰذا یہ مسجد انہیں واپس دی جائے اور نماز وغیرہ میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔ تقریباً 35 سال کے طویل عرصے تک یہ مقدمات عدالت میں معطل پڑے رہے، ان پر کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ اس دوران پولیس کی نگرانی کے باوجود مسجد کے اندر اور باہر خلاف قانون بہت سی تبدیلیاں کر دی گئی۔ مثلا مسجد کے صدر دروازے پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، جسے کھرائی دیا گیا، اور دروازے پر جنم استھان مندر کا بورڈ لگا دیا گیا۔ احاطہ شمالی 4 دیواری مسجد کے درمیانی جگہ میں سفید و سیاہ سنگ مرمر کا فرش بنایا گیا، جسے پریکرما کا نام دیا گیا۔ سین مسجد اتر جانب ایک ہینڈ پائپ نصب کر لیا گیا۔ مسجد سے باہر پورب کی سمت ایک سفالہ پوش مندر اور مندر میں پجاری کے لیے ایک کمرہ تعمیر کر دیا گیا۔ دوسری جانب نام نہاد جنم استھان چبوترے پر ایک مندر بنا لیا گیا اور مسجد کے درمیانی گنبد پر ایک جھنڈا بھی لگا دیا گیا۔ یہ ساری تبدیلیاں 1967 سے 1986 کے درمیانی عرصے میں کی گئی، مگر ریسیور، انتظامیہ اور عدالت کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی۔ پیارے دوستو، اس وقت کے مسلمانوں کو کسی حد تک اطمینان تھا کہ مسجد کو اس کے حقوق مل جائیں گے، اور ہائی کورٹ میں اس کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے۔ عدلیہ اس بارے میں جو فیصلہ کرے گی اسے تسلیم کر لیا جائے گا، کیونکہ عدلیہ پر ان کا اعتماد بھی مجروح نہیں ہوا تھا۔ اسی پرامن ماحول میں 25 جنوری 1986 میں رمیش پانڈے، ایک غیر متعلق شخص جو بابری مسجد سے متعلق کسی مقدمے میں بھی فریق نہیں تھا، صدر منصف فیض آباد کی عدالت میں یہ درخواست گزار کی: جنم استھان میں پوجا پاٹ کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے عدالت ضلع انتظامیہ کو حکم دے کہ جنم بھومی بابری مسجد کا تالا کھول دے تاکہ میں اور دوسرے ہندو بغیر کسی رکاوٹ کے پوجا کر سکیں، جبکہ صدر منصف نے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی کہ اس مقدمے کی رہنما فائل ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے اس درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ منصف کے اس فیصلے کے خلاف مسٹر KM پانڈے ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں 30 جنوری 1986 میں اپیل دائر کی گئی۔ ڈسٹرکٹ جج نے 1 فروری 1986 کو 11:15 بجے یک طرفہ فیصلہ سنا دیا، اور یہ ایک انتہائی غیر عادلانہ فیصلہ تھا۔
جس میں کہا گیا کہ ضلع انتظامیہ تالا کھول دے اور رمیش پانڈے اور دیگر پجاریوں کو پوجا پاٹ کی عام اجازت دے دی جائے۔ پیارے دوستو، اس غیر عادلانہ فیصلے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے 5:19 پر بابری مسجد کا تالا کھول دیا گیا، جو 1950 میں حکم امتناعی کے نفاذ میں لگایا گیا تھا، اور ہزاروں ہندو جو وہاں جمع کیے گئے تھے پوجا پاٹ کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے۔ تالا کھلنے کے بعد مسجد میں انتہائی شرمناک تقاریب منعقد کروائی گئی، جس میں اس بات کا جشن منایا گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی ہے۔ حالانکہ یہ ایک کھلی ناانصافی تھی اور ہمیشہ کے لیے نظام عدل پر ایک سوالیہ نشان تھا۔ ناظرین گرامی، اب اپنے عنوان کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مسجد کو مسمار کر کے اس کی جگہ رام مندر بنانے کا مجرمانہ اعلان اور سرگرمیوں کا آغاز کب کیا گیا۔ مسجد میں عام پوجا پاٹ کی اجازت حاصل ہونے سے ہندو و احیاء پرستوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے، اور اب ایک قدم آگے بڑھا کر مسجد کو منہدم کر کے اس کی جگہ نیا مندر بنانے کی تشدد آمیز جدوجہد شروع کر دی گئی۔ چنانچہ شو ہند و پرشید کے سربراہ سنگھل نے دھمکی کی زبان میں یہ کھلا اعلان کیا کہ 9 نومبر 1999 کو مندر کی سنگ بنیاد ہوگی، اور ملک کی کسی سیاسی پارٹی کو یہ ہمت نہیں ہے کہ ہمارے پروگرام کو روک دے، اور اپنے پروگرام کو ترتیب دیا کہ 30 ستمبر 1999 سے ملک گیر شلا پوجن مہم شروع کر دی جائے گی، جس کے تحت ملک بھر سے 5,75,000 گاؤں میں ایک ایک اینٹ بھیج کر اس کا پوجن کرایا جائے گا، اور 9 نومبر کے دن ساری اینٹیں ایودھیا پہنچا دی جائیں گی، اور اس دوران تمام سیاسی جماعتیں خاموشی سے ان کا تعاون کرتی رہیں۔ کانگریسی حکومت کے وزیر داخلہ نے متعینہ تاریخ 9 نومبر کو شو ہند و پرشید کے ہاتھوں متنازع اراضی پر شیلا نیاز کی اجازت دے کر مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ بابری مسجد کے انہدام اور مندر کی تعمیر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حکومت کی اس منافقانہ پالیسی نے فرقہ پرست تنظیموں کو اس قدر جری بنا دیا کہ 23 جون 1990 کو ہریدوار میں ہندو مذہبی لیڈروں نے ایک اور قدم آگے بڑھا کر طے کیا کہ اگست سے اکتوبر تک پورے ملک میں جگہ جگہ جلوس نکالے جائیں، گاؤں گاؤں سے مندر کی تعمیر کے لیے سامان جمع کیا جائے، اور 30 اکتوبر کو مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چند پارٹیاں، جن میں RSS، BJP، شو ہند و پرشید، بجرنگ دل اور ان کی ہم نو تمام فرقہ پرست پارٹیاں میدان میں نکل پڑی، اور اس کے بعد بہت سی لڑائیاں اور تحریکیں چلی۔ بہرحال اعلان کے مطابق بھاری تعداد میں لوگ 30 اکتوبر 1990 کو ایودھیا پہنچے اور بابری مسجد کو مسمار کرنے میں اپنی جیسی کیسی کوششیں بھی کی، حتیٰ کہ مسجد کے گنبد اور دیواروں کو مجروح بھی کر دیا، مگر اس وقت کے وزیر اعلیٰ UP کے سخت رویے کی وجہ سے انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو نے قابل تعریف ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا اور بابری مسجد کو بچا لیا۔ پیارے دوستو، جب چند ہندو شرپسند اس مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں پر اپنا غصہ اتارا اور PAC کے تعاون سے ملک گیر فساد برپا کر دیا، جس میں سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور کروڑوں کی جائیدادیں لوٹ لی گئی یا نظر آتش کر دی گئی۔ پیارے دوستو، اب آپ کو لے چلتے ہیں کتاب کے اس پنے پر جہاں بابری مسجد کی المناک شہادت ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی فرقہ پرست ذہنیت کی بنا پر ہمیشہ ہی سے بابری مسجد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اسے غلامی کی علامت قرار دیتی تھی۔ اب ریاست میں اس کی حکومت تھی، اس لیے وہ اس مسجد کو کیوں کر برداشت کر سکتی تھی۔ چنانچہ بھاجپائی وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ وزارت سازی کے بعد جو اولین کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے وزیروں کے ساتھ ایودھیا آئے اور بابری مسجد میں نصب مورتی کے پاس کھڑے ہو کر یہ عہد کیا کہ رام لیلا ہم آئیں گے، مندر یہیں بنائیں گے، اور انہوں نے اس مشن میں بہت سے غلط کام بھی کیے اور غلط قانون پاس کیے، جبکہ اس کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی مہم بھی شروع کر دی، جبکہ بابری مسجد کے ارد گرد موجود اراضی پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اس قبضے کے بعد پورے ملک سے شرپسند ہندو اس جگہ جمع ہونے لگے
और 6 दिसंबर की सुबह 2 लाख शरपसंद हिंदुओं ने इस मस्जिद पर धावा बोल दिया और बगैर किसी मज़ाहमत के पूरे इत्मीनान से 4 बजे तक इसे तोड़ते और मलबे को दूर फेंकते रहे, यहाँ तक कि सफ़े ज़मीन से बाबरी मस्जिद का नामो निशान ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, बाबरी मस्जिद का केस इसके बाद भी अदालतों में चलता रहा, जबकि इसमें दिखलावे के लिए बहुत से फ़ैसले मुसलमानों के हक़ में भी किए गए, लेकिन उन पर कभी अमली जामा न पहनाया जा सका, जबकि हिंदुस्तान का हर इदारा इस मसले में हिंदुओं की ही मदद कर रहा था और मुसलमानों का पुरसाने हाल कोई नहीं था। यही वो वजह थी कि साल 2017 के बाद इस जगह पर मंदिर की तामीर का काम शुरू कर दिया गया और आज उस मंदिर का इफ्तिताह हो चुका है।